یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس پوری کائنات میں کسی بھی ذات کو، کسی بھی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ کا جو اللہ کی نگاہ میں آپ کا جو مقام ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو حضور کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی جو حضور سے محبت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے، اتباع رسول اتباع اللہ ہے، اور محب رسول محب اللہ ہے۔ اچھا، یہاں پر جو فرمایا کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ تم مجھ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور محبت کا مطالبہ ہے۔ لیکن اب ہم جو ہیں وہ کون ہیں؟ ہم محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہمیں مقام محب سے اٹھا کر مقام محبوبیت پہ پہنچا دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کے محبوب سے کیا کی؟ محبت کی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ محب اور محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ محبوب کی ہر چیز کی جو ادا ہوتی ہے، اس کی ہر اس کی جو اس کا فعل ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور اس کو وہ راضی کرتا ہے۔ ہمیشہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کو خاص مقام عطا کرتا ہے۔ اور یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ محب کا کام ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مقام محبوبیت پر پہنچا دیتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ حضور کو فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو فاتبعونی،
تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا، اور طریقہ کیا ہے کہ تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو تو لوگوں اللہ کے رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اتباع میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر اس کا اجر کیا دے گا اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ اجر یہ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے، مقام محبوبیت عطا کرے گا، اس کے بعد تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام کے تمام انبیاء کو ختم کر دیا، آپ پر ختم نبوت کا آپ کو تاج پہنایا، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے آپ خاتم المحبین بھی ہیں، یعنی محبت بھی آپ پر ختم فرما دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی سے، کسی شخص سے، کسی ذات سے اگر محبت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف یہ مقام حضور سے محبت کا ایک خاص طبقے کو حاصل ہے کہ آپ کہہ لیجیے علماء حضور سے محبت کرتے ہیں، یا صوفیاء حضور سے محبت کرتے ہیں، یا جو ہے وہ مشائخ کرتے ہیں، یہ اولیاء کرام کرتے ہیں، بس یہ انہی کا کام ہے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہستی ہے ناظرین کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان یعنی حضور کی امت کے جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہی ہیں۔ کوئی شخص بھی، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں تھوڑی ہوگی، کسی میں متوسط ہوگی، لیکن کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی عاصی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہوگی، اور وہ بظاہر کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو جو گناہگار ہوتے ہیں جب حضور کا نام نامی آتا ہے تو ان کی بھی نگاہیں جو ہے وہ جھک جاتی ہیں، ان کے بھی دل شرمشار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی حیا آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا، اور پھر اسی لیے آپ خاتم المحبین بھی ہیں، یعنی کتنی زبردست بات کی ہے کہ آپ کے اوپر تمام کی تمام محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام کی تمام محبتیں۔ دیکھیں جو لیلا تھی نا، لیلا، اس کا تو ایک مجنو تھا جو دعویٰ کرتا تھا اس سے عشق کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرنے والے جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جب تک اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، اپنے ایمان کے دعوے میں، جب تک کہ ان کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ اس نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، والناس اجمعین، سب کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ناظرین پھر اللہ رب العزت نے پھر ایک جماعت ایسی تیار کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جس کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے چین نہیں آتا، میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری نگاہیں آپ کے چہرے انور سے ہٹتی نہیں،
اور جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو میری نگاہوں سے آپ کا چہرہ ہٹتا نہیں، یعنی میرے دل و دماغ پہ، آنکھوں میں ہر وقت آپ کا چہرہ رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشانی اس بات کی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں آپ کا امتی، ایک ادنا امتی، ایک گناہ گار بندہ، آپ کا رتبہ کہاں، میرا رتبہ کہاں، تم آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ اور مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کل قیامت میں جنت میں اگر آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھ سکا، تو وہ جنت میرے کس کام کی؟ تو مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے اور جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا کر کے، یہ بشارت دے کر، یہ خوشخبری دے کر اس امت کے گناہ گاروں کو، حضور کے محبین کو ایک آسرا دے دیا، تسلی دے دی کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت کبریٰ تمہیں حاصل ہوگی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا من یا ابا یا رسول اللہ، کہ آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، وہ جس نے میرے حکموں کی نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی، اس نے انکار کیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ اصل معیار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنا۔ یہ سب سے بڑی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، حضور کی اتباع کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا اس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کیا ہوگا؟ اس نے میرا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کل کہتے ہیں نا حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ محبت ہے، اور محبت کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ حضور کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات میں سب سے زیادہ ہمیں حضور سے محبت نہ ہو، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اتباع، اطاعت۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اتباع نہیں کرتا، وہ کوئی شخص جو ہے وہ اطاعت نہیں کرتا اور صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ دیکھیں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اتباع بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ محبت تو کرے لیکن اتباع اور اطاعت نہ کرے، تو وہ اپنے دعوے میں جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور جماعت نے آ کر، جب حضور آرام کر رہے تھے تو آ کر کہا کہ وہ جو مثال ہے اس مثال کو بیان کرو۔ تو بعض فرشتوں نے کہا کہ بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو جو مقرب فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ سو نہیں رہے، یہ جاگ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مثال بیان کی۔ مثال کیا؟ کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گھر بنائے خوبصورت سا، اور اس گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام کرے، اور پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو۔ اب جو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے وہ تو اس کے گھر میں داخل ہوں گے، اور اس کے گھر کے اندر جو دسترخوان بچھا ہوا ہے اس میں سے وہ کھانا تناول فرمائیں گے، اور جو انکار کریں گے تو وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اور وہ اس دسترخوان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرو۔ تو پھر مقرب فرشتوں کے جواب پہ دوسروں نے کہا کہ بھئی یہ تو سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سو نہیں رہے بلکہ جاگ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن وہ سو نہیں رہے، وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل نہیں سوتے۔ کہا کہ اس مثال کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرو۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال جو بیان کی وہ ایسے ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا، آپ کی اطاعت کر لے گا، آپ کی فرمانبرداری کرے گا، تو وہ اس جنت میں داخل ہوگا، اور اس جنت کی جتنے بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہوں گی۔ تو یہ جو پہلے مثال دی کہ یعنی وہ شخص گھر بناتا ہے، دعوت کے لیے بلاتا ہے لوگوں کو، لوگ آتے ہیں تو گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر نبی دعوت دیتا ہے آنے کی، اور اس دسترخوان کیا ہے؟ وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے مستفیض ہوگا، وہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ومن عصانی فقد عصا اللہ، کہ جس نے حضور کی نافرمانی کی، اس نے فرمایا میری، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا، جنت کی نعمتوں سے مستفیض بھی نہیں ہوگا، فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، اس کے اندر جو ہے، اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کے اندر داخلہ چاہتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جنت کے اندر دخول حضور کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے تو وہ حضور کی نافرمانی نہ کرے۔ حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، حضور کی اطاعت جو ہے وہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو لہذا ناظرین، امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ وتر کی جو نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وتر کی نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں کتنے ادب اور احترام کے ساتھ کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام کرتے تھے وتر سے پہلے، اور پھر اٹھ کر آپ وتر پڑھتے تھے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے انبیاء کرام کا جو سونا ہے وہ نواقض وضو میں شامل نہیں ہوتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارے سونے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔
یہ ایسے ہمارے استاد نے جب یہ بات ہم تذکرہ کر رہے تھے پڑھائی کے زمانے میں، تو بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا، سمجھانے کے لیے، یعنی مثال دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن اس کو وہ یعنی وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نیند میں نہیں گیا ہوا ہوتا اور وہ کئی گھنٹوں تک لیٹا ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم رات کو سوئے، وہ کہتا ہے ہاں میں بس ایسا ہے کہ بس سمجھو کہ میں نہیں سویا. تو پوچھتے ہیں بھائی کیوں؟ ہم نے تو دیکھا کہ تم سو رہے تھے. تو کہا کہ بھائی وہ میرا جو ہے نا دل و دماغ جو تھا وہ نہیں سو رہا تھا. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے ساتھ، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں باہر کیا ہو رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. سم ٹائم وہ کہتا ہے بھئی کیا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں سو رہا ہوں؟ میں سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ ایک مثال دیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام وہ اسی حالت میں رہتے تھے. آپ کی جو ہے وہ نیند وضو کو نہیں توڑتی تھی، کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا. تنام عینایا کہ ان کی آنکھوں کو نیند آتی تھی، دل کو نہیں آتی تھی، ان کا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، جیسے کہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ناظرین، وہ ہے کس چیز میں کہ دیکھیں وہ کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو شخص لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر محبت کرنے والا اپنی محبت کے اندر سچا ہے تو لاطعتہ، وہ تو پھر کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا. اس لیے کہ دستور کیا ہے؟ دستور یہ ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی نافرمانی کرے، کیونکہ اس کو ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کی رضا مقصود ہوتی ہے. اور نافرمانی کے اندر جو آدمی نافرمانی کرے، حکم کی خلاف ورزی کرے، تو وہ نگاہوں سے گر جاتا ہے، اس کا وہ مقام اور رتبہ نہیں رہتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ کہے جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور وہ اس سے کہے کہ بھائی میرا فلاں کام کر دو، کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا. اچھا تم یہ کر دو، کہ یہ نہیں کر سکتا، کہ یہ کر دو، کہ یہ بھی نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیں یہ محبت میں جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ اگر یہ محبت میں سچا ہوتا تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، فرمانبرداری کرتا، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اب دیکھیں ایک ہوتا ہے غلام عبد اور ایک ہوتا ہے مطیع، اس میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے نا آپ کا ملازم ہے، ملازم آپ کی اتباع کرتا ہے، غلام اپنے آقا کی اتباع کرتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ وہ مجبوری میں کرتا ہے، کسی کا باس اس کو حکم دے رہا ہے یہ کام کرو، وہ کر رہا ہے. اب وہ دل سے کر رہا ہے نہیں کر رہا، خوشی کے ساتھ کر رہا ہے نہیں کر رہا، بس وہ کر رہا ہے کیونکہ بھائی اس کے باس نے حکم دیا ہے. اگر آقا نے حکم دیا ہے غلام کو تو اس کو تو کام کرنا ہے، اس کو تو نافرمانی نہیں کرنی ہے، وہ تو اطاعت کرے گا. لیکن اب آقا سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم محبت کے ساتھ کرو، خوشی کے ساتھ کرو، تم بے دلی کے ساتھ کیوں کر رہے ہو، تم نفرت کے ساتھ کیوں کر رہے ہو. وہ مطالبہ نہیں کرتا. اسی طرح سے باس بھی یہ مطالبہ نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اینڈ میں مجھے کام چاہیے، کام کر دیا ہے ٹھیک ہے، بھلے دل سے کیا ہے، بے دلی سے کیا ہے، محبت میں کیا ہے، نفرت میں کیا ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو محبوب ہوتا ہے نا، محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی جو اطاعت کرتا ہے اور جو اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے، وہ محبت کے ساتھ کرتا ہے، فرما برداری کے ساتھ کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، یعنی جذبہ سروریت مسروریت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کو ایک لطف آ رہا ہوتا ہے اس اطاعت کے اندر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کس کی اتباع کر رہا ہوں، میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں، میں کس کی فرما برداری کر رہا ہوں. تو اللہ بھی مجھ سے آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے آپ سے اسی قسم کی اطاعت چاہتے ہیں، اسی قسم کی فرما برداری چاہتے ہیں. دیکھیں اتباع کیا ہے؟ فتبعونی، محبت کے ساتھ. اطاعت تو
ڈنڈے کے زور پہ بھی ہو جاتی ہے، طاقت کے زور پہ بھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ ملازم ہیں تو ملازمت ہے بھائی، اگر نہیں مانے گا تو نکال دے گا. اس لیے کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو یہ اتباع کرنی ہے. اتباع جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے جی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس محبت کے اندر بھی دیکھیں غلو نہیں کرنا. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے کہ انہوں نے کیا کیا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے غلو کرنے میں اپنے انبیاء کی قبور کو کیا کیا، سجدہ گاہ بنا لیا. آپ دیکھیں، اور عبادت گاہ بنا لیا. تو حضور نے فرمایا کہ لا تجعلوا القبری، میری بھی قبر کو جو ہے وہ مسجدہ عبادت گاہ مت بنانا، اور اس کو بھی سجدہ گاہ مت بنانا، اس کو بھی عبادت گاہ مت بنانا، اس کی پرستش نہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غلف کے اندر جو ہے، حضور نے فرمایا اس طرح سے مجھ سے محبت مت کرنا جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کی. تو اب عرض کیا ہے کہ یہود نے کیا کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اتنی محبت کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اب حضور نے فرمایا ایسا نہ کرنا، کہیں ایسا ہو کہ تم بھی مجھ سے اسی طرح. تو اب کیا ہے کہ یہ اس کے اندر دیکھیں توحید اور رسالت، اس میں بنیادی فرق ہے. فرق کیا ہے کہ خدا کی خدائی، یکتائی، کبریائی، کہ خدا کی خدائی کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کی الوہیت میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو خدا کی خدائی اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ یعنی کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں، تو اب یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں مقام توحید، کہ خدا کی خدائی اور یکتائی اس کے ساتھ کوئی شامل بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. کبریائی، وہ سب سے بڑا ہے، ساری بڑائی اس پر ختم. اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. تو اس کے بعد جتنی بھی صفات کمالیہ، جمالیہ، یا صفات حسنہ یا حمیدہ، احسن اخلاق، وہ سارے کے سارے اگر کسی شخصیت میں جمع ہو سکتے تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یعنی حضور اب خدا کی خدائی، یکتائی، کبریائی، اس الوہیت، وحدانیت، ربوبیت، اس کو ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام صفات حمیدہ، حسنہ، کمالات، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیے. تو اب محبت میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کے مقام کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اور میں محبت میں اتنا غلف کریں کہ ان کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا درجہ اتنا کر دیں کہ بھئی جیسے عام انسانوں سے محبت کی جاتی ہے، یعنی جیسے مخلوق میں آپ دیکھیں نا جیسے محبتیں ہیں تو اس درجے پہ لے آئے. نہیں، بالکل بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے یہ، اور اس کے اندر ہمیں بڑا
غور و فکر سے کام لینا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ غلو سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. لا تغلو فی دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرنا. تو غلو سے بھی جو ہے، یعنی یہ تو اس کی مثال میں آپ کو تو ہمارے استاد دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک انسان ہے، وہ اپنی والدہ سے محبت کرتا ہے اور ایک طرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک طرف وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، ایک طرف وہ اپنی بہن سے محبت کرتا ہے. اب چاروں خواتین ہیں، یہ عورت ہونے میں چاروں برابر ہیں، ماں بھی عورت، بیٹی بھی عورت، بیوی بھی عورت اور بہن بھی عورت. تو چاروں خواتین ہیں، چاروں سے ایک انسان محبت کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت کا دائرہ کار ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جو سکون ماں کی گود میں آتا ہے وہ سکون جو ہے وہ بیوی کے آغوش میں نہیں آئے گا. تو محبت دونوں سے ہے لیکن اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنی ماں کو اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا جیسے سے وہ بیوی سے کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یعنی اگر اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تمہاری کمر ایسے جیسے کہ میری ماں کی، تو وہ تو کتنا بڑا گناہ ہے، بیوی حرام ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر بیٹی کے ساتھ کسی نے شہوت کے ساتھ صرف ہاتھ بھی لگا لیا تو بیوی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. تو اب دیکھیے یہ کتنے سینسیٹیو ہیں. لیکن محبت میں چاروں عورتیں ہیں، چاروں سے محبت ہے، لیکن ہر ایک کا دائرہ کار ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ رب العزت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء کرام سے محبت. اب اولیاء کرام کو، ائمہ کرام کو آپ اتنی محبت کریں کہ ان کو نبوت کے درجے میں پہنچا دیں، نبیوں سے اتنی محبت کریں کہ ان کو الوہیت کے درجے میں پہنچا دیں، تو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارا کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی ہلو، وعلیکم آواز کم آ السلام. رہی ہے ان کی، وعلیکم السلام. ہلو آواز نہیں آ رہی ہے احمد شاہین. ہلو، ہلو، میں میرے ہسبینڈ کو مرے آواز نہیں آ رہی. 4 سال سے اوپر ہو گیا، مجھے بالکل صبر نہیں آ رہا ہے. میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. کیوں، کیا ہوا آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ بس اکیلی پڑی رہتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. نہیں تو آپ کے بچے کدھر ہیں، آپ کی فیملی، بچے؟ نہیں، میرے کوئی بچے نہیں ہے، ایک بھائی ہے بس، اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اپنا کرم فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ، اچھا دیکھیں، جو ہماری جو آنٹی ہیں جو بڑی بیچاری بڑی پریشان ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی میں اکیلی رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا بلیو ہے، ہمارا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، کہ اللہ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جو انسان اکیلا ہو تو اس کو کم سے کم اس بات سے آسرا ملتا ہے، راحت ملتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. مسلمان کو ہر وقت ہر لمحہ یہ دھیان رہنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور کبھی ایسا نہ سوچیں کہ بھئی آپ اکیلی ہیں، آپ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکن من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کنتم ثم ینبئهم اللہ بما كانوا یصنعون. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سرگوشی کرتے ہو، تم یہ نہیں جانتے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. جب تم 3 سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم 4 سرگوشی کرتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ بھائی انسان کو یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو تنہائی کا جو شکار ہو چکا ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت
کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، اور جب کفار پیچھے تھے، تو کس طریقے سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف کے اندر کہا کہ بھئی اب کیا ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اپنے ساتھی سے کیا کہا، غمگین مت ہو. جیسا آپ غمگین ہیں نا، پریشان ہیں، تو کہا غمگین مت ہو، پریشان مت ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اب یہ جو بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے. اور فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا. تو یہ جو سکینہ ہے، جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، تو اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے. تو انسان کو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں نے ابھی آپ کا پروگرام سننا شروع کیا ہے. میں کیرل میں کام کرتی ہوں. وہ جو لیڈی ہے وہ بیچاری بہت اپسیٹ ہیں. ان کو کہو کہ کہاں رہتی ہے، اسلام میں ہے، تو پھر میں آپ کو نمبر دوں گی، میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. میں اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں میری بہن، انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشور بول رہی ہوں، مسز حسین. میں آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اچھا، اکثر فجر کی نماز یا کوئی وقت ہسپتال کے چکر میں قضا ہو جاتی ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اکثر جانے سے. کیا اس نماز کو 9-10 بجے ادا کر لے تو کس طرح ادا کرے، قضا کہہ کر یا بس اللہ کی نماز پڑھیں؟ چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ذرا سے ذرا بتائیے آپ. چلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، ایک تو جو میری بہن نے کہا نا، تو اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کس علاقے میں ہے، اور اس طرح سے ہم نہ ان کو آپ کا نمبر دے سکتے ہیں نہ آپ کا نمبر ان کو دے سکتے ہیں. ایک بات تو یہ تو بات ہو گئی آپ کے سوال کی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے علاقے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس، ہمارے علاقے میں کون سے ایسے ضعیف لوگ ہیں جو تنہا ہیں، جن کے عزیز و قارب نہیں ہیں، یا جن کے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ ہم مسلمان کثرت میں رہتے ہیں. اور اگر کثرت میں نہیں بھی رہتے تو یہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ تنہا ہے یا ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کریں کہ بھئی اپنے علاقے کی مسجد میں ان کی انٹری کروائیں، ان کے بارے میں معلومات دے دیں. وہاں پہ جو امام صاحب ہیں ان کو، جو کمیٹی ہے ان کو، اور جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان کو، یا اور جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں ان کو، تاکہ وقتاً فوقتاً وہ ان کی عیادت کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں، ان کا حال احوال لیتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، یہ تنہائی کا جو شکار ہیں، ان کی تنہائی دور ہو سکے اور ہم اپنا کوئی حصہ ڈال سکیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو عبادت ہے یہ بڑی محبوب ہے، کہ کسی بوڑھے آدمی کی عیادت کرنا. 70,000 فرشتے، اگر صبح کے وقت کوئی شخص کسی بیمار کی، کسی ضعیف کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں. صرف کس بات پہ کہ وہ صبح کے وقت میں چلا گیا اور جا کر اس نے کسی بیمار، کسی بوڑھے شخص کو جا کے اس کی طبیعت کو پوچھ لیا، اس کے حال احوال کو پوچھ لیا اور اس کی مزاج پرسی کر لی، اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی دیر،
اس کی کسی ضرورت کا خیال کر لیا، اس کو کوئی ضرورت تھی سودے وغیرہ کی، گروسری کسی چیز کی بھی، اس کی وہ ضرورت کو پورا کر دیا، تو آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو 73 انعامات دیتے ہیں، 73۔ ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور دنیا کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ حل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور 72 سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اندازہ کریں یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک مسلمان بیمار مجبور بوڑھے کی جو ہے آپ مدد کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عباس نے اپنا اعتکاف توڑ دیا تھا، تو ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی اس طرح سے جو ہے ایسی کتنی خواتین ہوں گی اور کتنے ہمارے ضعیف مرد حضرات ہوں گے، بوڑھے ہوں گے یا بیمار ہوں گے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میری بہن کہتی ہیں مسز حسین کہ اگر فجر کی نماز جو ہے، اگر فجر کی نماز جو قضا ہو جائے تو اور آدمی جو ہے وہ صبح اٹھے، بھائی کوئی 9 بجے کے قریب اٹھے یا 10 بجے اٹھ کے وہ اس نماز کو پڑھے، تو کیا وہ نماز اس کی ادا کہلائی جائے گی یا اس کی قضا کہلائی جائے گی، اور اس نے اس کی نیت کیسے کر دی ہے؟ دیکھیں جب نماز کا وقت فوت ہو جاتا ہے نا، جب آپ نے نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا تو اس کا نماز کا وقت فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھی۔ اب جب آپ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں 9 بجے 10 بجے تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا ہوگی۔ کیا آپ نیت کریں گے کہ جی آج کی جو میری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح، اور نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ دل سے ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے قضا کی نیت کرنی ہوگی، ادا کی نہیں کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ناظرین مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں آپ؟ ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ اچھا مجھے پوچھنا تھا ایک سوال کہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں چاہے وہ تہجد کے ہیں اسپیشلی، اور ایون نماز جو ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں فرض اور سنہ، تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم قرآن سے وہ جیسے رکوع کے حساب سے پڑھیں رکعت، تو کیا ہم قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عزیز صاحب، مفتی صاحب، یہ اس عورت نے جس نے ٹیلی فون کیا، بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از کانٹیکٹ سوشل سروسز، کانٹیکٹ دا کاؤنسلر۔ یہ لیڈی obviously is lonely، بہت اپسیٹ ہے، she needs help۔ سمپل طریقہ ہے، they will help her, you know, somebody will guide her، نرس آئے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا اس کا۔ she needs obviously loneliness is the worst kind of disease، بہت برباد ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تو دیکھیں وہ تو ایسا ہوگا کہ بھائی کوئی کیئرر آتا ہوگا، یقینی طور پر کیئرر ہوگا، اور اس طرح سے ان کو وہ ظاہر سی بات ہے لک آفٹر کرتے ہوں گے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں گی، وہ ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن وہ بھی تو ایک وقت کے لیے آئے گا نا۔ لیکن ایک انسان ہے وہ کتنا، تو اس لیے یہ تو ہے کہ وہ آنٹی اگر دیکھ رہی ہیں تو یقینی طور پہ انہوں نے سوشل سروس سے بھی اپنا کانٹیکٹ کیا ہوگا، تو وہ بالکل اچھی بات ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے، اور ان کے لیے کہ کوئی کیئرر کا بھی انتظام ہوا ہوگا۔ باقی ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کریں۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی جو آدمی ہم نوافل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ہو گئی یا اور نوافل، تو کیا ہم اس میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نوافل میں جو ہے وہ آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کے اندر آپ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔
تو جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، احناف اہل سنت والجماعت حنفی اسکول آف تھاٹ میں نماز جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر واجب ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں کوئی ایسا کام کرنا جو عمل کثیر میں شامل ہو وہ نماز کے لیے جو ہے وہ نواقض میں سے ہوتا ہے، یعنی اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بھائی قرآن جو ہے وہ اگر دیکھ کے پڑھنا ہے تو وہ پھر آپ خارج صلاح میں بیٹھ کے آرام سے پڑھیں، اور اگر زبانی پڑھنا ہے اور آپ کو آتا ہے تو پھر آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی صورتیں آپ کو بڑی بڑی یاد ہیں وہ آپ بالکل زبانی جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں قرآن، نماز میں قرآن دیکھ کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، دیکھیں آج ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جب ہم اپسیٹ ہوتے ہیں یا جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دو کام کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ یہی کام کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم جو ہے فوراً غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کلام نقل کیا کہ میں انما اشکو، کہ میں اپنا شکوہ کس کے ساتھ کرتا ہوں؟ اللہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اپنے جتنے معاملات ہیں، اگر کوئی مجھے غمگین کرتا ہے، کوئی مجھے پریشان کرتا ہے، میں سارے معاملات کس کے سپرد کر دیتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ناظرین، جب آپ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں نا، شکایت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے شکوے اور شکایت کو کس طرح سے لیں گے؟ وہ تو اور زیادہ آپ کو پریشان کریں گے۔ تو اللہ سے کیسے شکوہ اور شکایت ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے دعا کے ذریعے سے، کہ آپ دعا کریں۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ دعا کریں اللہ تو اس کو معاف کر، اس کو ہدایت دے، اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، اور شکوہ شکایت انسانوں سے کرنا چھوڑ دیں۔ بس جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ سے مانگیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پریشانی کو بھی ختم کر دے گا، اللہ استغنا بھی عطا فرما دے گا، آپ کو پھر لوگوں کی پڑی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ حضرات سے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔